مجھے جانا چاہیے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ابھی روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ایک اونٹنی پر مدینے سے روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ اپنے نائبین اور مشیر تھے، جن کی تعداد اور ناموں کا کسی تاریخ میں ذکر نہیں ملتا۔ وہ 1 مہینے سے کم عرصے میں جابیہ پہنچے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کے استقبال کا انتظام جابیہ میں کیا تھا، اور گھڑ سواروں کا مختصر سا دستہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے استقبال کے لیے آگے روانہ کر دیا تھا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ جابیہ پہنچے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، خالد رضی اللہ عنہ اور یزید رضی اللہ عنہ کو وہاں دیکھ کر حیران ہوئے۔ کیا تم نے ایلیہ بیت المقدس کا محاصرہ اٹھا لیا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ تم سب یہاں کیوں ہو؟ امیر المؤمنین ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، محاصرہ عمرو بن العاص کے سپرد کرائے ہیں۔ محاصرہ مضبوط ہے، ہم تیرے استقبال کے لیے یہاں موجود ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ اور یزید رضی اللہ عنہ بڑی قیمتی اور زربفت کی عبائیں پہنے ہوئے تھے، وہ شہزادے لگ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ قریش کے بڑے امیر خاندان کے فرد تھے، اور یزید رضی اللہ عنہ قبیلے کے سردار ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ اپنے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے استقبال کے لیے بنے ٹھنے ہوئے تھے۔ خدا کی قسم، تم بے شرم ہو جو مجھے ملنے کے لیے اس شاہانہ لباس میں آئے ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مخصوص غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، 2 سال پہلے تک ہمارا کیا حال تھا؟ کیا تم نے مدینہ میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا؟ لعنت ہے اس مال و دولت پر جس نے تمہارے دماغ خراب کر دیے ہیں۔ کیا تم میدان جنگ میں نہیں ہو؟ خدا کی قسم، تم لباس کی شان و شوکت میں پڑ گئے تو تھوڑے ہی عرصے بعد تمہاری جگہ کوئی اور حکمران ہوگا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی اپنی یہ حالت تھی کہ موٹے کپڑے کا کرتا پہن رکھا تھا جو اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا کہ اس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اور یزید رضی اللہ عنہ نے اپنی عبائیں کھول کر امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو دکھایا۔ دونوں نے زرہیں پہن رکھی تھیں اور تلواریں ساتھ تھیں۔ امیر المؤمنین خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، خوبصورت عبائیں تو پردہ ہیں، ہم ہتھیاروں کے بغیر نہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے چہرے سے غصے کے آثار صاف ہو گئے، وہ مطمئن نظر آنے لگے۔ ہمیں بہت جلد ہی بیت المقدس پہنچنا چاہیے، امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے کہا۔ رومیوں کو میں زیادہ انتظار میں نہیں رکھنا چاہتا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے اتنے لمبے سفر کی پرواہ نہ کی اور بیت المقدس کو چل پڑے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس کے محاصرے میں پہنچے تو مجاہدین نے دیوانہ وار خوشیاں منائیں۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی صرف آمد ہی ان کے لیے حوصلہ افزا تھی۔ اب تو وہ اور زیادہ خوشیاں منا سکتے تھے۔ ایلیہ بیت المقدس کی فتح کوئی معمولی نہیں تھی۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ اپنی تمام تر فوج میں گھومے پھرے اور ہر ایک سے مصافحہ کیا۔ بیت المقدس ان کا اپنا شہر تھا، اب صرف معاہدہ لکھنا باقی تھا۔ سب سے ملتے ملاتے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اذان دینی تھی جو کوئی بھی دے سکتا تھا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو مصاحب گئے تھے، ان میں مدینہ کے مشہور مؤذن بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ وہ مؤذن تھے جنہیں اسلام کی تاریخ تا قیامت فراموش نہیں کرے گی۔ امیر المؤمنین، کسی نے کہا، بیت المقدس جیسا مقدس اور اہم شہر ہماری جھولی میں آ پڑا ہے۔ اس ایک شہر پر فتح کیے ہوئے سینکڑوں شہر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ ایسی عظیم کامیابی کی خوشی میں آج بلال اذان دیں تو کتنا اچھا ہو۔ ہم بیت المقدس میں بلال کی اذان کے بعد داخل ہوں گے۔ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا۔ بلال رضی اللہ عنہ خاموش کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر اداسی کا تاثر اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ بلال رضی اللہ عنہ حبشی نسل سے تھے، ابتدا ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کی آواز بلند، سریلی اور پرسوز تھی۔ انہوں نے پہلی دفعہ اذان دی تو مسلمانوں پر تو اثر ہونا ہی تھا، دوسرے لوگ بھی محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ یہ بلال رضی اللہ عنہ کی آواز کا جادو تھا۔ اہل قریش نے اس آواز کو بند کرنے کے لیے بلال رضی اللہ عنہ پر اتنا تشدد کیا تھا کہ وہ بہت دیر تک بے ہوش پڑے رہے تھے۔ جب اٹھتے تھے تو پہلی آواز جو ان کے منہ سے نکلتی تھی
وہ اللہ کا نام ہوتا تھا۔ ان کی اذانیں دشت و جبل اور صحراؤں پر وجد طاری کرتی تھیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی یہ آواز خاموش ہو گئی تھی۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینی چھوڑ دی۔ ان کے چہرے پر ہر وقت اداسی اور افسردگی کی سیاہ گھٹائیں چھائی رہنے لگیں۔ اتنی مدت گزر جانے کے بعد آج پہلی بار بیت المقدس کے دروازے پر امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے مصحبوں نے اس خواہش کا اظہار کیا، بیت المقدس کی فتح کے اس موقع پر بلال رضی اللہ عنہ اذان دیں۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف دیکھا تو وہ خاموش رہے۔ بلال، امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو، لیکن یہ موقع ایسا ہے کہ میں خود چاہتا ہوں کہ اذان تم ہی دو۔ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر کون ایسا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد نہ کرنا چاہتا ہو؟ بلال رضی اللہ عنہ کچھ دیر خاموش رہے۔ سب کو توقع یہی تھی کہ بلال رضی اللہ عنہ اذان نہیں دیں گے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ان کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ انہوں نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، انہیں ایک جگہ ذرا اونچی نظر آئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے اس جگہ جا کھڑے ہوئے، کانوں پر ہاتھ رکھے، اور برسوں بعد بیت المقدس کی فضا اس پرسوز آواز سے مرتعش ہونے لگی جو وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی خاموش ہو گئی تھی۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ اور ان کی مصاحبیں اور تمام مجاہدین پر سناٹا طاری ہو گیا جب بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، محمد الرسول اللہ، تو کئی ایک افراد کی دھاڑیں نکل گئیں۔ اس سے پہلے تو سب کے آنسو جاری تھے، لیکن اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر سب کے جذبات کے بند ٹوٹ گئے۔ کسی کو اپنے اوپر ضبط نہ رہا۔ اذان کے بعد امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی امامت میں سب نے نماز عصر ادا کی۔ اگلے روز امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کا ایک الچی بیت المقدس کے اندر یہ پیغام لے کر گیا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ صلح کا معاہدہ طے کرنے کے لیے مدینہ سے آ گئے ہیں۔ اسقف صفرینوس اس پیغام کا منتظر تھا۔ وہ اپنے ساتھ چند آدمیوں کو لے کر باہر آ گیا۔ معاہدے کی شرائط طے ہوئیں اور اسقف نے شہر کی چابی امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ معاہدہ جو تحریر ہوا، اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس معاہدے کے تحت جو خلیفۃ المسلمین عمر بن الخطاب اور اسقف بیت المقدس صفرینوس کے درمیان طے پایا، خلیفۃ المسلمین نے اہلیہ بیت المقدس کے باشندوں کو اس معاہدے کے روح سے امن و امان دیا۔ یہ امان ایریا کے لوگوں کی جان و مال کے لیے ہے، ان کے گرجوں اور ان کے سلیب کے لیے ہے، ہر عمر ہر مذہب کے فرد کے لیے ہے، تندرست کے لیے، مریض کے لیے بھی ہے۔ کسی گرجے یا کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ کو فاتحین کی رہائش کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ نہ انہیں یا ان کے احاطے کے اندر کسی چیز کو نقصان پہنچایا جائے گا، نہ انہیں مسمار کیا جائے گا۔ گرجیوں اور دیگر عبادت گاہوں میں سے نہ مال اٹھایا جائے گا، نہ کوئی اور چیز۔ غیر مسلموں پر مسلمانوں کی طرف سے مذہب کے معاملے میں کسی قسم کا جبر نہیں کیا جائے گا، نہ ان کے ساتھ ناگوار سلوک کیا جائے گا۔ البتہ ایریا میں یہودی نہیں رہ سکیں گے۔ یہ فرض ایریا کے باشندوں پر عائد ہوتا ہے کہ وہ یہودی، رومی اور جرائم پیشہ افراد کو شہر سے نکال دیں۔ ایریا کے تمام شہری دوسرے شہروں کے لوگوں کی طرح جزیہ ادا کریں گے۔ شہر سے ہمیشہ کے لیے چلے جانے والوں کی جان و مال کا تحفظ ان کی اگلی پناہ گاہ تک دیا جائے گا۔ اور اوپر جن ملکوں کا ذکر آیا ہے، انہیں چھوڑ کر باقی دوسرے ملکوں کے جو لوگ اس شہر میں رہنا چاہتے ہیں وہ رہ سکتے ہیں، انہیں بھی جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر اس شہر کا کوئی باشندہ شہر کے جانے والے رومیوں کے ساتھ جانا چاہے تو وہ خود یا اپنے خاندان کے ساتھ جا سکتا ہے۔ وہ اپنا جس قدر مال و اموال اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے لے جائے۔ ان کی کھیتیوں میں جو فصل ہے، اس کی حفاظت مسلمانوں کے خلیفہ کی ذمہ داری ہے۔ فصل کے مالک وہی ہیں جنہوں نے بوئی تھی۔ شرط یہ ہے کہ وہ جزیہ ادا کریں اور فصل کاٹنے کے لیے آ جائیں۔ اس معاہدے پر امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے اپنی مہر لگائی، اسقف صفرینوس نے اپنے دستخط کیے، اور گواہوں کے طور پر خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اور عمر بن العاص، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف
اور معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان نے دستخط کیے۔ اس کے فوراً بعد امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے دستوں کے ساتھ شام کے شمالی علاقوں میں چلے جائیں، جہاں کچھ جگہوں پر رومی ابھی تک قلعہ بند تھے۔